پہلے دور میں یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں عملیات تعویذ، بہت ساری چیزوں کے لیے آپ کچھ عاملین کے پاس جاتے ہیں. عامل کون ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ آج میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس زمانے میں اگر تم دوسرے تمام چیزوں کو بچاؤ گے کہ نہیں بچاؤ گے الگ مسئلہ ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہم بار بار آنکھوں کی حفاظت پر اور اپنی زبان کی حفاظت پر بہت کہا کرتے تھے، لکھا بھی گیا ہے، کیونکہ یہ بہت ڈینجر دو چیزیں ہیں جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں. لیکن میں آج ہٹ کر کے یہ کہنا چاہوں گا، آج اگر تم اپنی انگلیوں کو صرف بچا لیے، میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزوں سے بچ جاؤ گے. ہو سکتا ہے آپ پوچھیں کہ انگلیوں سے کیوں؟ کیونکہ تمہارے ہاتھوں میں موجود جو موبائل ہے، انہی انگلیوں سے ٹچ کرتے ہو، اور جو چیزیں تمہاری اسکرین پر آتی ہیں پھر اس سے یا تو تمہاری نگاہیں گناہ کرتی ہیں، پھر اس کے بعد تمہارا پورا وجود گناہ کرتا ہے، پھر یا تو زبان بھی گناہ کرتی ہے، ہر چیز گناہ کر جاتے ہیں. کاش یہ انگلیوں کو اس موبائل کی اسکرین پر جانے کے وقت اللہ رب العزت کے حاضر ہونے کا، اس کے ناظر ہونے کا تصور کر لیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور رب تبارک و تعالی حاضر ہے. تو اتنا تصور کر لیں اور یہ انگلیوں کی حفاظت کر لیں. اس لیے یہ بات مجھے آج کہنی پڑی میرے عزیزوں. اب توجہ سے سنیں اس بات کو. میں نے شاید پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، میں نے اخبار کی ایک رپورٹ دیکھی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز چلی ہے تو پورنوگرافی والی ویب سائٹ چلی ہے، سب سے زیادہ. اور جتنا یہ ایکٹیو ہیں ویب سائٹس جس میں گندی فلمیں، ننگی تصویریں، معاذ اللہ رب العالمین، یہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ. یہ اخبار کی رپورٹ آئی اور اس میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انڈیا میں پوری دنیا کا 95% یوز کیا گیا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. کیا تمہارے ہاتھ میں موبائل اسی کام کے لیے دیا گیا ہے؟ اسی کام کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے زمانے میں جو لوگ تصور بھی نہیں کرتے تھے وہ لوگ آج موبائل میں اپنے گناہوں میں مصروف ہیں. مجھے یہ بار بار کیوں کہنا پڑتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے بچوں کی زندگیوں کو تباہ ہوتے ہوئے، نوجوانوں کو برباد ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. اچھے خاصے صحت مند بچے، نوجوان بچے چند دنوں کے بعد دیکھنے پہ ایسے ہلاکت و بربادی کی طرف گئے ہوئے ہیں. اللہ کی پناہ. تم اپنا دین بھی برباد کر رہے ہو، ایمان بھی، اور اپنی صحت بھی برباد کر رہے ہو. کچھ نوجوان، ایک دو نہیں، میرے پاس ہزاروں ایسے ہیں جو روتے ہیں. میں کسی کے راز کو افشا نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کا درد میں محسوس کرتا ہوں. کیوں آج عمر 20 سال، 22 سال، 21 سال کی ہے، وہ صرف یہی کہتے ہیں جب ٹوٹ جاتے ہیں، کہا ہم برباد ہو گئے، ہم سے کچھ چیزیں نہیں چھوٹ پاتی. کہا کیا کرتے ہو؟ تمہارے لیے آج اتنا آسان نہیں ہے کہ تم فوراً جا کر کے زنا کر لو. کہا زنا سے بھی بدترین چیز ہو جاتی ہے. معاذ اللہ. عزیزان گرامی، یہ ایسی چیز ہمارے ساتھ آج موجود ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایٹم بم ہے جو تمہارے تمام اخلاقیات کو تباہ کر دیتی ہے چند ہی منٹوں میں. ان نوجوانوں کو بھی میں نے دیکھا جو الحمدللہ نماز کے پابند رہے اور دینی کاموں کے معاملات میں بھی وہ سرگرم ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا نہیں پا رہے ہیں. تو یہ کتنی خطرناک چیز تمہارے ساتھ ہے. اگر تم نے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا تو صرف تمہارے پاس موجود یہ موبائل ہی تمہیں ہلاک کر کے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اور ایک بات سمجھ کر کے چلیں، کوئی تمہیں اس وقت یعنی ایسا نہیں ہے جو ڈنڈے کے ڈر سے، اپنے مار کے خوف سے تمہیں یہ چھوڑا پائے گا. کب تک؟ کچھ بچیاں وہ ہیں جو لڑکیاں ماں باپ کے ڈر سے موبائل چھپاتے رہتی ہیں، ادھر سے ادھر چھپاتی رہتی ہیں. کچھ نوجوان بچے، ٹھیک ہے تم پاسورڈ رکھ لو، فنگر پرنٹ کے ذریعے سے لاک کر لو، تمام چیزیں. کیوں؟ بھائی نہ دیکھ لے، باپ نہ دیکھ لے، ماں نہ دیکھ لے. اے میرے عزیز، کاش تمہارے ذہن میں اتنی بات ہوتی، ہزاروں لوگ نہ دیکھیں مگر میرا مولا تو دیکھ رہا ہے، جس کے حضور مجھے حاضر ہونا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. میرے ماں باپ کیا، میرے بھائی بہن کیا، وہ خود اپنے حساب میں رہیں گے قیامت کے دن. ان کو اپنا خود کا حساب دینا ہوگا.
لیکن مجھے خود کا میرا جو حساب دینا ہے اس وقت میرے بھائیوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے یہ جب گناہ کر رہا تھا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود ہمارے ساتھ نگراں فرشتے بھی مقرر کیا ہے، وہ اتنے ایکٹیو ہیں کہ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے منہ سے ابھی لفظ نکلا نہیں رہتا کہ وہ دونوں فرشتے تیار بیٹھے ہوتے ہیں تمہاری چیزیں لکھنے کے لیے، کرامن اور کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج ایک اور بات مجھے عرض کرنا ہے۔ میں نے عذابات کو دیکھا، خاص طور پر مجھے ہمارے ایک بڑے مخلص اور کرم فرما انہوں نے توجہ دلائی اور کہا کہ شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، تو میں نے کہا بالکل، پچھلی قوموں پر جو عذابات آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، شعیب علیہ السلام کی قوم پر، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر، ہود علیہ السلام کی قوم پر، کئی قوموں پر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو عذابات آئے ہیں اللہ کے، ان میں سے ایک عذاب سب سے الگ آیا ہے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، ان کا جو سب سے بھیانک جرم تھا وہ ہومو سیکسولیٹی، گیزم، یعنی مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنا، جس کو لواطت کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت ایسا گناہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے ایسے گناہ کی ایجاد کی جو تم سے پہلے لوگوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ غلط کاریاں کرتے تھے۔ تو گیزم کو جو ان لوگوں نے ایجاد کیا تو رب تبارک و تعالیٰ کا قہر اتنے جلال میں آیا، 3 طرح کے عذابات انہیں دیے گئے تھے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوکیلے پتھروں کی بارش کی تھی، نوکیلے پتھروں کی بارش کی، اور اس کے علاوہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر طوفانی ہوائیں چلائیں، پھر ان کی زمین کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اللہ نے فرمایا زمین کو اوپر تک لے جایا گیا اور پھر پلٹ کر کے نیچے پھینک دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ سخت ترین عذاب دیا ہے، ویسا عذاب پھر کسی دوسری قوم پر نہیں آیا۔ اندازہ کر رہے ہیں آپ، جتنے نبیوں کے عذابات کو آپ دیکھیں گے، میں اپنی اسٹڈی کے مطابق بتاؤں، سب سے خطرناک عذاب اور اللہ کا سب سے بڑا جلال جو دیکھنے کو ملا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، کیونکہ وہ جس طرح کے گناہ میں مبتلا تھے، حالانکہ دوسری قومیں انبیاء کو تک قتل کر چکی، بہت سارے یہودی انبیاء کو قتل کیے، لیکن سب سے دردناک عذاب یہ لوط علیہ السلام کی قوم کو آیا۔ اب میں یہاں پر بتانا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، وہی لوط علیہ السلام کے قوم کی خرابی آج پوری دنیا اس کو لیگل کرنا چاہ رہی ہے، لیگلی طور پر۔ کیا ہمارے انڈیا میں بھی یہ قانون پاس نہیں ہوا 377 غالباً، کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے؟ کیسی بے حیائی کا زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں آج، اور دوسری قومیں آج اس کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ یہ دجالی تنظیمیں، خاص طور پر الومیناتی، پوری دنیا میں شادی کا نظام ختم کرنا چاہتی ہے، تاکہ لوگوں کی پاپولیشن کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس یہی سارے راستے ہیں کہ لوگ شادی نہ کریں، تاکہ بچوں کی ولادت نہ ہو، مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا رہے، عورتوں کی طرف نہ جائے، تو نسل انسانی ویسی رک جائے گی۔ اس سلسلے میں دنیا نے بہت ساری ایجادیں کی ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال طریقہ رکھا ہے اس کو چھوڑ کر کے انہوں نے ساری چیزوں کو پروموٹ کیا ہے۔ شادی کو تو یہ کہتے ہیں، یہ تو ایسا دقیانوسی پن ہے اس کے اندر، یہ بہت ہی پرانے خیالات ہیں اس کے اندر۔ میرے عزیزو، شادی کو ان لوگوں نے تباہ و برباد کرنے کے لیے کئی چیزیں، حتیٰ کہ پورے بازاروں میں انہوں نے اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے سیکس ٹوائز بنائے، یعنی کھلونے بنائے، تاکہ ان سے مرد کھیلے اور اپنی نفس کی خواہش پوری کر لے۔
بلکہ یورپین کنٹریز میں ایسے بھی کہ سلیکون کی گڑیاں، ڈالز بنائے گئے، عورتیں بنائی گئی، جیسی چاہے تم ویسی عورت لے لو اور اس کے ساتھ زندگی گزارو، معاذ اللہ تعالی۔ یہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ اللہ نے جو قوانین بنائے حلال طریقے سے تم ہٹ جاؤ اور اپنے نفس کے انہی تباہ کاریوں میں تم خود تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ آج میں خاص طور پر ان تمام چیزوں سے تمہیں اٹھانا چاہتا ہوں، بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا اس سے بھی خطرناک عذاب آ جاتا آج کے زمانے میں۔ میں سمجھتا ہوں لوط علیہ السلام کی قوم نے جو ایجاد کیے اس سے 4 قدم آگے بڑھ کر کے آج ان لوگوں نے ایجادات کیے۔ اس زمانے میں اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکلی گڑیاں، ڈالز نہیں بنائے گئے ہوں گے۔ وہ گیئزم کے شروعات تو ان کے زمانے میں رہی، لیکن اس زمانے میں اور 4 قدم آگے بڑھے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کا اس سے بھی ہولناک عذاب آتا اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہ ہوتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ویسا خطرناک عذاب اب امت محمدیہ پر نہیں دیا جائے گا، لیکن ویسا عذاب نہ آئے، لیکن اس سے کم عذابات تو آ ہی جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس زمانے کا سب سے بدترین عذاب کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نفس کی خواہشات میں ایسے ملوث ہو گئے کہ کفر پر آپ کی موت آ گئی۔ اور یہ اللہ کی سب سے بڑی پکڑ ہے کہ دنیا میں ختم ہونے کے بعد جب تم آخرت میں جاؤ گے اپنے کفر کی بنیاد پر جہنم میں ڈالے جاؤ گے، 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، نہیں پتا کتنے سال، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہ جاؤ گے اگر کفر پر موت ہو گئی۔ ڈرو اس بات سے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن اللہ نے انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا ہے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، اس پر اللہ کے سخت ترین فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی ایک پل کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اے میرے عزیزو، آج کی اس ماحول میں آپ کو میسج یہ دینا چاہوں گا، جتنا اپنے آپ کی تربیت کر سکتے ہو کرو۔ پہلے دور میں یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں عملیات، تعویذ، بہت ساری چیزوں کے لیے آپ کچھ عاملین کے پاس جاتے ہیں۔ عامل کون ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ آج بھی عملیات کی جو مشہور و معروف کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے اخذ کی ہوئی جو کتابیں ہیں، شمع شبستان رضا، مجموع اعمال رضا، جو معتبر کتابیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس پر اکثر علماء اکرام کا مطالعہ رہتا ہے، ان کتابوں میں بھی عامل کے لیے جو شرائط رکھے گئے ہیں آپ دیکھیں۔ آپ کی تعویذ اثر کب کرتی ہے، آپ کے دعا درود دم میں کب اثر ہوتا ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ رکھا ہے کہ کچھ اعمال کے کچھ وظائف ایسے ہیں جن کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے، اس کے عامل بننا چاہتے ہیں تو 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو پڑھیں، 1,25,000 مرتبہ۔ اس کے پڑھنے کے آداب بھی بتائے گئے، ہر ایک کے زکوٰۃ کے الگ الگ طریقے ہیں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں۔ اور میرے عزیزوں، ان میں سب سے پہلی جو شرط رکھی گئی ہے، 2 طرح کے ترک ہیں، ترک جلالی، ترک جمالی، یہ عاملین کی زبان میں اب وہ عاملین اٹھ گئے، سب ڈھونگی بابا آ گئے ہیں ہر جگہ پر، کیونکہ یہ نان انویسٹمنٹ بزنس ہے۔ کوئی بھی بیٹھ جائے کسی بھی نکڑ پر، اس کے ہاں 4 عورتیں آ ہی جائیں گی، اور اگر تکا اس کا لگ گیا تو بابا کی دکان بھی چل گئی، وہ تو کوئی بھی چلا لیتا ہے۔ لیکن جو اصل عامل ہوتے تھے ان کو ترک جلالی اور ترک جمالی 2 چیزیں کرنی پڑتی تھی۔ ترک جلالی کیا ہے، ترک جمالی کیا ہے، تفصیلات ہیں، مختصراً میں یوں عرض کروں۔ ترک جلالی جو ہے اس میں 40 دن تک کے لیے
اس کو اپنے آپ کو ہر چیز سے روکنا ہوتا ہے۔ ترک کا مطلب ہوتا ہے روکنا اپنے آپ کو، نفس کے خلاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو۔ کیا کیا چیزیں؟ وہ کوئی بھی گوشت، مچھلی، انڈا، اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں کھائے گا، لہسن پیاز نہیں کھائے گا، بہت سارے تیل جو نچوڑے گئے ہیں ان تمام چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے گا، حتیٰ کہ وہ ہانڈیاں بھی جرمن کی، اسٹیل کی نہیں استعمال کرے گا، مٹی کی ہانڈی، لکڑی کے چمچ استعمال کرے، اور پھر کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، اور ناخن، بال وغیرہ کوئی چیز نہیں کاٹے گا، خوشبو، صابن وغیرہ نہیں لگائے گا۔ جو احرام میں پابندیاں ہیں وہ پابندیاں بھی اس کے ساتھ رہیں گی، پلس کھانے پینے کی۔ اگر بیوی والا ہو تو اتنے دن تک اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہے گا۔ یہ ترک کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ آسان کام نہیں ہے، بولنے میں آسان لگ رہا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے پکائے گا، بھاجی پکائے روٹی پکائے، بھاجی پکائے روٹی پکائے، یہی کھاتا رہے، سوکھی دال بغیر بگارے ہوئے، اور پھر چاول لے، اسی پر 40 دن گزریں گے، اس کا جسم کی حالت الگ ہو جاتی ہے۔ پھر پلس اس کو اتنے لاکھ مرتبہ وہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے۔ جب ترک جلالی کے ساتھ کوئی یہ وظیفہ کرتا ہے تو پھر اس کی زبان کی تاثیر غضب کی حد تک بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے کسی کو اجازت دے دے تو اس کے اندر بھی وہ تاثیر ہوتی ہے۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جب بندہ اپنے آپ کو ترک کر کے بیٹھاتا ہے، ترک جلالی جس کو کہتے ہیں، ترک جلالی یا جمالی جو عملیات کے میدان میں ہے، یہ بھی تربیت ہے نفس امارہ کو ختم کرنے کے لیے۔ جو کہتے ہیں آج موکلین ہمارے ہاتھ میں ہیں، اتنے جنات ہمارے پاس ہیں، بہت سارے ایسے ہی دعوے ہیں، بہت سارے ایسے ہی دعوے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جنات جن کے ہاتھ میں ہیں، موکلین، وہ بھی بیچارے ادھر ادھر تعویذ گنڈے کے چکر میں اس سے بھیک مانگ رہے ہیں، اس سے بھیک مانگ رہے ہیں، اس سے پیسے لے رہے ہیں۔ کیوں اپنے جنات سے ہی پیسے نہیں لے لیتے؟ میرے عزیزو، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ ان تمام معاملات میں خود آدمی کو بہت پابند ہونا پڑتا ہے، بہت پابند ہونا پڑتا ہے۔ آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کچھ تکلیف اٹھائے ہوئے آپ یہ ترک کر سکتے ہیں، اپنے آپ کی تربیت کر سکتے ہیں، اگرچہ آپ اتنے اعلیٰ پیمانے پر ترک جلالی نہیں کر سکتے۔ ترک جمالی میں ایسا ہے کہ محض وہ چند چیزیں چھوڑ دے، کپڑے تو پہن سکتا ہے جیسے سلے ہوئے کپڑے، باقی سب استعمال کر سکتا ہے، لیکن گوشت، مچھلی، انڈا وغیرہ جو اس طرح کی چیزیں نان ویج، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اس کو ترک جمالی کہتے ہیں۔ اس میں بھی اس کی تاثیر ہے، وہ چھوٹا ترک ہے۔ کم از کم اس زمانے میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے آپ کی تربیت شروع کریں۔ اللہ نے یہ موقع تمہیں دیا ہے، خود جب تربیت کرنا سیکھ جائیں گے اپنے نفس کی تو ایک وقت وہ آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ اٹھانے سے پہلے تمہاری مطلوبہ چیز تمہیں عطا فرمائے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال جنگلوں میں ایسے گزارے کہ انگور کے ایک دانے سے سحری کرتا اور پانی کے آدھے گلاس سے افطاری کرتا۔ تو وہ کیسا ترک رہا ہوگا آپ کا، جبکہ وہ پیدائشی طور پر ولایت کے مقام کو پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی ماں خود کہتی ہیں کہ جب سے میں نے پیٹ میں محسوس کیا شیخ عبد القادر جیلانی کو، عجیب و غریب چیزیں میں نے دیکھی۔ اللہ نے ان کو اس زمانے میں ولایت کے مقام پر فائز کر دیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے محنتیں کی، مشقتیں کی، اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ بازار سے بچ گئے ہیں، بہت سارے سینما تھیٹر سے بچ گئے ہیں، لیکن میرے عزیزو اس ماہ مبارک میں ایک اور روزہ رکھ لو۔ اس موبائل فون کا استعمال ہو سکتا ہے اس کو زندگی سے الگ کرنا ابھی بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت کٹھن ہو گیا ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سحری پر انٹرنیٹ بند کر دیں تو افطاری تک ہمارا انٹرنیٹ آن نہ ہو؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر کر لے گئے چند دنوں ہاتھوں میں کھجلی بھی ہوگی، اگر زیادہ ادھر ادھر ہاتھ نہیں گھومے، فیس بک کو نہیں اسکرول کیے اور واٹس ایپ کے میسیجز نہیں دیکھے تو ذہن میں ایک کپ کپی سی آتی رہے، ظاہر سی بات ہے اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں آپ، نشہ ہو چکا ہے آپ کو، آسان نہیں ہے۔
لیکن یہ ریہرسل کا وقت ہے، آپ کو ڈھالنے کا ایک موقع دیا گیا ہے۔ دیکھو اپنی زندگی سے اس کو تھوڑا سا دور کرنے کی کوشش کرو، اس زہر سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ، اللہ رب العزت بہت سارے انعامات تمہیں عطا کرے گا۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال ہمارے بچوں سے میں نے یہ کہا تھا، تو میری نظر میں ایسے کئی بچے ہیں الحمدللہ نوجوان جنہوں نے پہلی رمضان کو اپنا اسمارٹ فون اندر رکھ دیا تو عید کی رات تک اس فون کو اٹھایا ہی نہیں تھا۔ چھوٹا سا موبائل لے کر کے رہے، فون آتا جاتا ہے، میسج دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے چند دنوں بے چینی میں رہے ہوں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس نے یہ کر لیا اپنے ساتھ، میں سمجھتا ہوں دنیا کی وہ ہر مشکل گھڑی میں اپنے آپ کو وہ ڈھالنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس کے لیے پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جو اچھے وقت میں اپنے آپ کو اس طرح سے پابند کر لے گا تو برائیوں کے اور مصیبتوں کے وقت میں وہ انشاءاللہ ان مصیبتوں سے آسانی سے گزر جائے گا۔ آج کا میرا یہی میسج ہے سارے لوگوں کے لیے کہ نفس امارہ سب کے ساتھ ہے، کچھ چیزیں کم کر لو اپنی زندگی میں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔